कि इस्लामिक और क्रिश्चियन स्क्रिप्चर्स की भी कुछ कहानियां हैं जो माइथोलॉजी हैं। इवन दो प्रॉफिट मोहम्मद और जीसस क्राइस्ट हिस्टोरिकल फिगर्स हैं, लेकिन जो मिरेकल्स की कहानियां इनसे अटैच करी जाती हैं वो हिस्टोरिकल नहीं है। ना तो साइंटिस्ट ना ही हिस्टोरियंस उन्हें सच मानते हैं, तो ये सिर्फ मेरी पर्सनल राय नहीं है। चाहे ये जीसस क्राइस्ट की कहानी हो कि कैसे उन्होंने पानी को वाइन में बदल दिया, या फिर प्रॉफिट मोहम्मद की कहानी कि कैसे उन्होंने चांद को अपनी तलवार से 2 हिस्सों में बांट दिया। हे हेलो हाय नमस्ते सत श्री अकाल आदाब अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं नौशाद इंडिया से। दोस्तों फिर से किसी ने कुरान में लिखी हुई बातों पर सवाल उठाया है। मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह ताला की मदद से अपने उंगली के इशारे से चांद के 2 टुकड़े किए थे, और कोई है जो इस बात को सिर्फ किस्से और कहानी बता रहा है। जो शख्स ऐसा कह रहा है वो एक मशहूर यूट्यूबर है और उसका नाम है ध्रुवा राठी। जी दोस्तों, नाम आप लोगों ने सुना ही होगा। तो आइए देखते हैं वीडियो को कि इस वीडियो में वो क्या कह रहा है। लेकिन वीडियो को शुरू करने से पहले अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन को भी दबा लें, जिससे कि मेरी सारी वीडियो आप तक पहुंच सके। तो आइए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अस्सलाम। मेरा नाम है असीब शफकत और आप देख रहे हैं हंसी टीवी। इंडियन यूट्यूबर ध्रुव राठी ने अपनी एक लेटेस्ट वीडियो के अंदर हिस्टोरिकल और रीजनल मैथोलॉजिकल कहानियों का जिक्र करते हुए कुरान मजीद के अंदर मौजूद एक वाकया शकुल कमर का जिक्र किया और बताया कि ये भी रामायण और क्रिश्चियनिटी के अंदर मौजूद देव मलाई किस्से कहानियों की तरह का बस एक वाकया है, जिसे ना तो साइंस को सपोर्ट करती है और ना ही हिस्ट्री। और ये मौजा शकुल कमर यानी चांद को 2 टुकड़े करना मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी तलवार से किया था। पहली बात तो यह है कि कुरान और सही हदीस के अंदर इस मौजे का जिक्र मौजूद है, पर यहाँ पर किसी भी तलवार का कोई जिक्र मौजूद नहीं। ये मुशरिकीन मक्का के चैलेंज करने पर या फिर इनके मुतालबा करने पर अल्लाह ने मौजा दिखाया था, ना कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद से। दूसरी बात यह कि जिस चीज के बारे में इंसान को प्रॉपर इल्म और हिस्ट्री का पता ना हो, इन मामलात के अंदर अपनी ज़हनी सोचों की बुनियाद पर कोई भी राय देना सीधा सीधा जहालत है, जिसका मुजाहरा ध्रुव राठी ने अपनी इस वीडियो के अंदर किया। यानी अगर मैं भी किसी मजहब की तालीमात को पढ़े बगैर और इसको समझे बगैर बस इसका इसलिए इनकार करना शुरू कर दूं कि ये मेरा ख्याल है कि ऐसा नहीं हो सकता, तो जनाब बहुत कुछ ऐसा है जिसे हिंदुइज्म के अंदर भी एक्सप्लेन करना शायद आपके लिए बायस शर्म भी होगा और इलॉजिकल भी। पर यहाँ पर इस वीडियो का मकसद आपकी इस्लाह करना है, ना कि इख्तलाफात को मजीद बढ़ाना। आपके ये अल्फाज सीधा सीधा कुरान करीम की आयात का इनकार है, और मजहब किसी भी शख्स के लिए सबसे सेंसिटिव मामला हुआ करता है। सो अपने गुमान या खुद की कम इल्मी की वजह से मजहब जैसे मामलात पर अपनी राय देने से पहले इसकी बाकायदा तहकीक कर लिया करें। सबसे पहले इस मौजे का पसे मंजर जान लें और इसके बाद इसके साइंटिफिकल, हिस्टोरिकल और लॉजिकल पहलुओं की बात करते हैं। कुरान करीम की सूरह अल कमर के अंदर बयान होता है कि क़यामत आ गई और चांद फट गया, और अगर वो कोई मौजा देख लें तो इससे मुंह मोड़ लें और कहें ये तो हमेशा से चला आता हुआ बस एक जादू है। कुरान करीम की इन आयात ने शकुल कमर के वाकया को एक मौजा के तौर पर बयान किया है। ये मौजा क्योंकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर के अंदर जाहिर हो चुका है, लिहाजा कुरान करीम ने इसको माजी में यानी एक गुजर चुके वक्त के तौर पर बयान किया है, जिसका मतलब यह है कि अब इस वाकये के कोई आसार मौजूद हो भी सकते हैं और ऐसा भी मुमकिन है कि बिल्कुल मौजूद ही ना हो, क्योंकि ये आम हालात से हटकर एक मौजा था जो कि कानून कुदरत को तोड़कर जाहिर हुआ। कुरान करीम के अलावा सही हदीस से भी मुतवातिर ये वाकया साबित है, क्योंकि बहुत से जलीलुल कद्र साहबा जैसा कि अब्दुल्ला बिन मसूद, जुबैर बिन मोतम, अब्दुल्ला बिन अब्बास, अनस बिन मालिक और हुज़ैफा बिन यमान ने अपनी आंखों से इस वाकये को देखकर खुद बयान किया। दरअसल ये वाकया कुछ यूं है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास मुशरिकों का एक गिरोह आता है, जिसके अंदर वलीद बिन मुगीरा, अबू जहल, आस बिन वाइल, आस बिन हशाम, असवद बिन अब्दुल मुत्तलिब और नजर बिन हारिफ शामिल थे। उन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा कि अगर आप वाकई सच्चे रसूल हैं तो अपनी सच्चाई के सबूत के अंदर चांद को 2 टुकड़े करके दिखाएं, वो भी इस तरह से कि इसका एक टुकड़ा जबले कुबैस की पहाड़ी पर और इसका दूसरा टुकड़ा हो के कान की पहाड़ी पर। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा कि अगर ऐसा हो गया तो क्या तुम लोग ईमान ले आओगे? वो कहने लगे कि हाँ बेशक। ये 14वीं की रात थी और चांद आसमान पर पूरे आबो ताब के साथ जगमगा रहा था। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह ताला से दुआ की कि या अल्लाह इन मुशरिकों का सवाल पूरा फरमा दे। इसके बाद आपने उंगली से इशारा किया तो चांद इसी तरह से 2 टुकड़े हो गया जिस तरह से काफरों ने कहा था। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस वाक़े के बाद फरमाया कि ए अरकम और अबू सलमा इस बात पर गवाह रहना। मगर ये मुशरिकीन मक्का इस मौजे को देख कर भी इस पर ईमान न लाए, क्योंकि इनकी अक्लों पर पर्दा पड़ चुका था। बल्कि वो कहने लगे कि मोहम्मद ने हम पर जादू कर दिया था, इसीलिए हमें ये सब कुछ दिखने लगा।
اور ایسا ان لوگوں نے اس لیے کہا کیونکہ جادو نظر کے دھوکے کا نام ہے اور معجزہ حقیقت کے اندر چیزوں کو بدلنے کا۔ مثال کے طور پر فرعون مصر کے دربار کے اندر موجود جادوگروں نے جب اپنی رسیاں سامنے ڈالی تو وہ جادو سے دربار کے اندر موجود لوگوں کو سانپ دکھنے لگی، جبکہ موسیٰ علیہ السلام نے جب اپنے عصا مبارک کو زمین پر ڈالا تو وہ ایک بہت بڑا افتتاح بن کر ان تمام سانپوں کو نگل گیا۔ اب یہ جادوگر جو کہ اپنے فن کے اندر یا پھر جادو کے اندر ماہر تھے، وہ اس بات کو جان گئے کہ یہ کوئی جادو نہیں ہے بلکہ یہ معجزہ ہے، کیونکہ یہ سب کچھ حقیقت کے اندر ہو رہا ہے، نہ کہ نظر کے دھوکے سے۔ صحابی کہتے ہیں کہ ہم جانتے ہیں کہ اتنا غیر معمولی واقعہ جو کہ معجزہ تھا لیکن مشرکین مکہ کے لیے ایک جادو، اسے یقیناً باقی دنیا کے لوگوں نے بھی پوری دنیا کے اندر دیکھا ہوگا، یا پھر شاید کچھ لوگوں نے، کیونکہ پوری دنیا کے لوگ تو چاند پر نظریں جمائے نہیں بیٹھے ہوں گے۔ ہم لوگوں نے اس بات کو کنفرم کرنے کے لیے ان لوگوں سے اس کے متعلق پوچھا جو کہ قافلہ لے کر اس وقت دوسرے ملکوں کے اندر گئے ہوئے تھے۔ ان سب لوگوں نے تصدیق کی کہ ہاں، ہم نے بھی یہ معجزہ خود اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا کہ چاند ٹوٹ کر 2 حصوں کے اندر تقسیم ہوا اور پھر واپس ایسے ہی مل گیا۔ اب اس دور میں کیونکہ کوئی سی سی ٹی وی کیمرہ موجود نہیں تھا، نہ انٹرنیٹ، نہ لائیو براڈ کاسٹ کا سسٹم جسے آج ثبوت کے طور پر پیش کیا جا سکے، لہٰذا آج بھی جیسے ہم آج کسی واقعے کے رونما ہونے کے بعد وہاں موقع پر موجود عینی شاہدین یا پھر اپنی آنکھوں سے اس واقعے کو دیکھنے والے لوگوں سے اس کے متعلق رائے لے کر اسے سب سے زیادہ اتھینٹک سمجھتے ہیں کہ یہ لوگ سب سے بہتر جانتے ہوں گے کہ یہ واقعہ کیسے اور کس طرح سے پیش آیا۔ بالکل اسی طرح سے جو لوگ اس واقعے پر موقع پر موجود تھے، انہی کی روایات کو ہم سب سے اتھینٹک اور حتمی مان سکتے ہیں، اور ان تمام روایات کے اندر بالکل ایک جیسے واقعے کا ذکر موجود ہے۔ اسی لیے تاریخی طور پر ہم مجبور ہیں کہ انہی عینی شاہدین کی گواہی کو تسلیم کریں، اور اگر ہم ایسا نہیں کرتے تو جو شخص اس معجزہ کا انکار کرتا ہے وہ خود کوئی تاریخی حوالہ پیش کرے کہ میں اس بنیاد پر اس کو ٹھیک نہیں سمجھتا، یہ دعویٰ تاریخی طور پر اس کو غلط ثابت کرنا ہے۔ اب بات آتی ہے سائنٹیفیکل اور لاجیکل ریسرچ کی۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ آج تک انسان چاند پر کبھی جا ہی نہیں سکا، اور امریکہ نے اپولو مشن کے ذریعے انسانوں کو مون لینڈنگ کا جو ڈرامہ دکھایا وہ حقیقت میں کبھی ہوا ہی نہیں۔ انسان آج تک کبھی چاند کی سطح پر لینڈ نہیں کر سکا۔ ہاں، مشین اور روور ضرور کر چکے ہیں اور وہ آج بھی کر رہے ہیں، اسی لیے ہم انسان چاند کی سطح کے بارے میں آج بھی ٹھیک سے کچھ نہیں جانتے۔ 2023 میں بھی انڈیا چاند کی سطح پر صرف اپنا روور بھیجنے کا دعویٰ کر رہا ہے، نہ کہ کسی انسان کو۔ نہ امریکہ، نہ چائنا، نہ رشیا، کوئی بھی انسانوں کو چاند پر اب تک نہیں بھیج سکا۔ حالانکہ اگر امریکہ کے اس دعوے کو مان بھی لیا جائے تو اپولو مشن کو گزرے یا پھر انسانوں کو چاند پر بھیجے 60 سال سے بھی زیادہ کا عرصہ گزر چکا ہے، جس سے یہ بات بالکل واضح ہے کہ انسان چاند کی سطح پر مشین اور روورز کو بھیج کر اس کی سطح کی تصویریں تو لے سکتے ہیں، مگر انسانوں کو بھیجنے اور وہاں پر جا کر ریسرچ کرنے کا اب تک کوئی ڈیٹا موجود نہیں ہے۔ جب سائنٹیفیکلی طور پر اس کا کوئی ریکارڈ موجود نہیں ہے، کوئی ڈیٹا موجود نہیں ہے کہ ایک چیز کی سطح کے بارے میں ہم جانتے نہیں ہیں، تو اس کے بارے میں ہم اتنا بڑا دعویٰ کیسے کر سکتے ہیں کہ اس کے ساتھ کوئی ایسا واقعہ نہ ماضی میں پیش آیا، یا سائنس کو سب کچھ پتا ہے؟ سائنس کا علم تو ہر لمحے کے ساتھ ایوالو ہوتا ہے یا پھر چینج ہوتا رہتا ہے، تو آج کے موجودہ سائنسی علم کی بنیاد پر یہ دعویٰ کرنا تو سراسر جہالت ہے، جس کا ثبوت ہے یہ ریما ایریڈیس۔ اپولو 10 نے چاند کی بہت ہی قریب سے تصویر لی، جس کے اندر چاند پر ایک بہت بڑا نشان نظر آیا جو کہ دراصل ایک دراڑ کی صورت میں موجود تھا۔ یہ تصویر 1969 کے اندر لی گئی تھی، اور پھر اپولو 11 کی مدد سے چاند کی سطح پر اتر کر امریکہ کے مطابق اس نشان کا مشاہدہ کیا گیا جو کہ 300 کلومیٹر لمبا تھا، پر یہ کس وجہ سے، کیسے اور کب بنا، اس کے بارے میں آج بھی ان کے پاس کوئی جواب نہیں۔ آج انہیں لے کر بہت ساری تھیوریز موجود ہیں کہ شاید یہ کسی ایسٹرائیڈ امپیکٹ کا نتیجہ ہے، یا پھر چاند کی سطح کے کمپریس ہونے کی وجہ سے بنا ہے، یا شاید اس کی سطح کے ماضی میں کبھی ٹوٹنے کی وجہ سے۔ دیکھیں، معجزہ کبھی بھی عام حالات کے جیسا بالکل بھی نہیں ہوتا، کیونکہ اس وقت قانون قدرت کو توڑا جاتا ہے، اور اس کو توڑتا وہی ہے جو کہ ہر چیز پر قادر ہے، یعنی اللہ کی ذات۔ اسی لیے سائنسی طور پر اس کے ثبوت کا موجود ہونا ضروری نہیں ہے۔ جب معجزہ اپنے دعوے کے اعتبار سے ہی عام قانون سے ہٹا ہوا ہے تو آپ اس کے ثبوت کا تقاضا کیسے کر سکتے ہیں؟ معجزے کا اصل مقصد کسی نبی کی نبوت کی دلیل ہوتا ہے، اور ظاہر سی بات ہے کہ یہ دلیل انہی کے لیے بامعنی ہو سکتی ہے جن لوگوں نے اس معجزے کا ذاتی طور پر مشاہدہ کیا۔ لیکن جن لوگوں نے ان معجزات کا ذاتی طور پر مشاہدہ نہیں کیا، وہ یہ دعویٰ کس بنیاد پر کر سکتے ہیں کہ یہ ہوا ہی نہیں ہے؟ معجزے کی تشریح ہم دو اعتبار سے کر سکتے ہیں۔ سائنس کیونکہ ایک ارتقائی علم ہے، اور سائنس کبھی یہ نہیں کہہ سکتی کہ اس نے تمام حقیقتوں کو جان لیا، بلکہ سائنس میں ہر وقت اس بات کا امکان رہتا ہے کہ ایک نئی سائنسی تحقیق کے آنے کے بعد پچھلی کو ختم کر دیا جائے گا۔ تو آج کے ٹائم میں یہ کہنا کہ آج کی سائنس کے مطابق یہ معجزہ ہوا ہی نہیں، اس کی بجائے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ سائنس کا علم ابھی تک اتنی ترقی حاصل نہیں کر پایا کہ وہ اس معجزے کی تشریح کر سکے۔ انسانی عقل آج بھی اس معجزے کو سمجھنے کے لیے انتہائی کمزور ہے۔
سائنس کے معیار کے مطابق بار بار اگر کوئی شخص دنیا کے اندر اپنی انگلی کے اشارے سے چاند کو اپنی مرضی سے 2 ٹکڑے کر دے اور پھر اس کے بعد اس کو جوڑ دے تو ہی وہ اس معجزے کو مان سکتی ہے، جو کہ معجزے کی ڈیفینیشن ہی نہیں ہے۔ کیونکہ اس حساب سے تو جس طرح سے موسیٰ علیہ السلام نے سمندر کو 2 ٹکڑے کیا، بالکل اسی طرح سے سمندر کے اندر راستہ بنایا، اپنے عصا مبارک کو افتحا بنایا، تو اگر آج کسی شخص کے ہاتھ موسیٰ علیہ السلام کا وہ عصا مبارک لگ جائے تو کیا وہ شخص آج کے ٹائم کے اندر ان معجزات کو دہرا سکتا ہے؟ کیا کوئی شخص آج کے ٹائم کے اندر بھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرح اللہ کے حکم پر مردے کو کچھ ٹائم کے لیے زندہ کر سکتا ہے؟ یقیناً ایسا نہیں ہو سکتا، کیونکہ یہ معجزات اس ٹائم کے اندر نبوت کو ثابت کرنے کے لیے نبیوں کو اللہ کے حکم سے عطا کیے گئے تھے۔ دوسری طرف یہ بھی ممکن ہے کہ مزید کھوج کے بعد ہمیں چاند پر اس کے اثرات دنیا کو نشانی کے طور پر مل جائیں، یا ممکن ہے کہ نہ ملیں۔ لیکن جب تک سائنس اپنے آپ کو اتنا ایوالو نہیں کر لیتی کہ ہم چاند پر موجود ان نشانیوں کو سمجھ سکیں، ان دراڑوں یا پھر ٹوٹنے جیسے نشانوں کو ایکسپلین کر سکیں کہ یہ کہاں سے، کب اور کیسے بنے، اس سے پہلے واقعہ شق القمر کے بارے میں یا پھر قرآن پاک کے بارے میں یہ کہنا کہ اس کے اندر بیان کیے گئے الفاظ کچھ ایسے ہیں کہ یہ کسی قصے کہانی سے زیادہ کچھ نہیں ہے، یہ کہنا بالکل غلط ہوگا۔ اور لاجک یہ کہتی ہے کہ ہو سکتا ہے کہ چاند کی سطح پر یہ موجود تو ہو، لیکن انسان اس کو اب تک ڈھونڈ نہ پائے ہو۔ مثال کے طور پر چاند کے ساؤتھ پول کی مثال لے لیں، جہاں پر ہمیشہ اندھیرا رہتا ہے اور اب تک انسان کی بنائی گئی کوئی بھی مشین وہاں پر نہیں جا سکی۔ انڈیا کا چندریان مشن بھی ساؤتھ پول کے آخری کنارے پر ہی لینڈ کروایا گیا ہے، نہ کہ ساؤتھ پول کے بالکل ڈارک سائڈ کے علاقے پر۔ سو لاجیکلی یہ بات سینس بناتی ہے کہ جس علاقے کو بالکل اندھیرے کی وجہ سے آبزرو ہی نہیں کیا گیا، اس کے درمیان کے حصے کے اندر کیا کچھ موجود ہو سکتا ہے، اس کے بارے میں ہم بنا دیکھے کوئی دعویٰ بھلا کیسے کر سکتے ہیں؟ یہ بات عقلی طور پر بھی سینس نہیں بناتی۔ اپنی کمزوری اور کم علمی کو آخر ہم مذہب کے اوپر کیوں ڈالنا چاہتے ہیں؟ آج کا جدید دور معجزوں کا دور نہیں ہے، بلکہ یہ سائنس اور ٹیکنالوجی کا دور ہے، اور سائنس اور ٹیکنالوجی کے اس دور کے اندر اللہ تعالیٰ کا سب سے بڑا معجزہ ہے یہ قرآن کریم، جس میں شک کی کوئی گنجائش نہیں۔ اور اگر کوئی گنجائش پیدا بھی ہوتی ہے تو ہمیں آج کی ماڈرن سائنس کو بلیم کرنا چاہیے یا پھر اپنی عقل کو کہ ہم اس کو نہیں سمجھ پا رہے۔ ہماری عقل کمزور ہے، نہ کہ خالق کے الفاظ۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی اور نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ تو دیکھا دوستو آپ لوگوں نے، کیا بڑھیا جواب تھا۔ دوستو قرآن میں ہر سوال کا جواب ہے۔ جو بھی قرآن کے اوپر انگلی اٹھائے گا یا سوال اٹھائے گا، اس کو اس کا منہ توڑ جواب مل کر رہے گا۔ دوستو ویڈیو اگر اچھی لگی ہو تو پلیز ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب ضرور کریے گا۔ اب آپ سے ملتے ہیں میری اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے آپ اپنا خیال رکھیں۔